السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں سے، بچوں سے اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا۔ سب تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود و سلام اللہ کے آخری حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں کہ اس رب نے ہم سب کو اس رات کی، جس رات میں ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اس کی بڑی قدر و قیمت ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کچھ ایسے کام ہیں جن کاموں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کے اس بالا خانے میں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اس میں کیا ہے؟ کہا گیا ہے افشوا السلام بینکم، تم آپس میں کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام بینکم وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا بھی تم کھلاؤ۔ اور رمضان کے مہینے میں دیکھیے الحمدللہ سارے لوگوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی محنت اور اپنی مشقت سے لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ نیکی کمانے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکی کمانے کی تڑپ اس کے اندر ہو جاتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے وہ نیکی کما لیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں اٹھ کر کے، رات کے تاریکی میں جب لوگ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، اس وقت کیا کرتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ کیا ہیں؟ نیند میں ہوتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے۔ کس میں جائیں گے؟ کس میں جائیں گے؟ جنت میں، اللہ کی جنت میں۔ اب آپ لوگ، ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں اسی کی طلب میں نا، کس کی طلب میں، کس کی کوشش میں؟ جنت میں جانے کے لیے نا جی، جنت میں جانے کے لیے ہی تو ہم لوگ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش بھرپور ہونی چاہیے۔ تو آج کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ قرآن مجید کی کئی صورتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ کون کون سے پارے کی تلاوت ہوئی ہے؟ جی 23 اور 24 ہوئے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اپڈیٹ ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بس آئے مسجد میں تراویح پڑھ لیے، اب اگر کوئی پوچھے بھائی کون سے پارے پڑھے، نہیں میں تراویح پڑھ کے آیا۔ بھائی تراویح تو پڑھے آپ، لیکن کون کون سے پارے پڑھے، کون کون سی صورتیں پڑھے، ذرا وہ بھی تو بتاؤ۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی جانیں۔ ساری صورتیں اور ساری صورتوں کی الفاظ اگرچہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن کم سے کم موٹے انداز میں کون کون سے پارے کی تلاوت کی گئی ہے اتنا ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم اتنا ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ تو آج سورہ صافات سے لے کر کے سورہ مومن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب میں سے تلاوت کی گئی ہے۔ کئی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے۔ بڑی قیمتی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو جاننے کے لیے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کو کھولنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کی صورتوں کے بارے میں غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ایک صورت ایسی ہے صورت ایسی ہے کہ اس کے شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ شان نزول کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک صورت ہے، اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس کو شان نزول بولتے ہیں۔ کب نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا کہا ہے، کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے شان نزول کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں اور میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے ان صورتوں کے اندر جو تلاوت کی گئی ہے اس میں کچھ خاص پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کے اوپر توجہ دیں گے، اور ممکن ہے بیچ بیچ میں ہو سکتا ہو آپ لوگوں سے کچھ سوال بھی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے آپ لوگوں سے کوئی سوال بھی ہو جائے۔ آج کے اس خلاصہ کلام میں ایک بڑے پیغمبر کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، بہت بڑے پیغمبر کا تذکرہ۔ جن کا باپ یقیناً بت بنانے والے، بت بیچنے والے تھے۔ اس پیغمبر کا نام کیا تھا؟
ابراہیم علیہ السلام، ماشاء اللہ، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے ایک امت کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ امت سمجھتے نا، بہت بڑی امت ہے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی لمبی عمر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی تھی۔ پتہ ہے کتنے سال؟ 80 سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ، تقریباً 87 ایئر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی۔ کتنے؟ 87۔ اور بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ پورے 99 ایئر میں۔ سوچئے آپ 87 ایئر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اس اولاد کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی، اتنی لمبی عمر ہونے کے بعد اور اتنی کافی لمبی عمر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اسماعیل علیہ السلام کو دیا تو ساتھ ہی ساتھ ایک آزمائش بھی رکھ دی اللہ رب العالمین نے۔ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیا؟ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ اگر آج کے بیٹے، ان کے باپ اگر اپنے بیٹے کے پاس یہ کہہ دے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تھا جی میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا دماغ سٹک گیا، تمہارے کو میں ہی دیکھتا ہوں ذبح کرنے کے لیے، ذبح کر دو نا، ایک دن کام ختم ہو جاتا۔ یہی بولتے تھے۔ باپ کو کیا بولتے؟ ماں کے پاس بولتے امی دیکھو انہوں کیا بول رہے ہیں، رات میں مجھے ذبح کر رہے ہیں، ایک دن ذبح کر دیتے، ان کو گھر سے ہکالو بول کے بولتے تھے۔ صحیح بول رہا ہوں میں، غلط نہیں بول رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر آج باپ کے اوپر، ماں کے اوپر بچے کیا ہیں؟ اکڑ جاتے ہیں، جاؤ جی جاؤ، اس طریقے سے الفاظ بولتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے نام پوچھا سب بول دیے، اپنے ابا کا نام پوچھ رہا ہوں اور کیریکٹر پوچھ رہا ہوں کوئی نہیں بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، یاد رکھو یہ تراویح، یہ نماز، یہ صوم و صلات، یہ روزے اس وقت آپ کے لیے خیر بنے گا جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں گے، تب اچھے رہیں گے تب۔ اور اتنا اچھا رہنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، کیا کر دیے جی تم، اف، اف نہیں تف نہیں، کچھ بھی نہیں کہنا اس کو، ٹھیک ہے؟ اتنا نرم ہونا، اتنا نرم ہونا، شاید اتنا نرم کوئی ملائم چیز بھی نہیں ہے، اتنا نرم ہونی چاہیے، ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ کس کے پاس؟ ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنا معروضہ پیش کیا کن کے پاس؟ بیٹے کے پاس، اور کہا فانظر ماذا تری، بیٹی تیرے رائے کیا ہے ذرا بتائیے، میں تو ایسا دیکھا، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ کیا ہوا؟ کر گزریے اس کو۔ اللہ اکبر!
کیسا باپ، کیسا بیٹا، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ تال میل ہونی چاہیے، ایسا تال میل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابھی دیکھو ہم جو قربانی کرتے ہیں نا سال بھر میں ایک بار، کن کی یادگار ہے؟ کس کی یادگار ہے جی؟ جی، خالی کھانے سے نہیں ہوتا، اچھا دبا کے مٹن چکن بریانی کھا لینی، اس کے پیچھے کچھ راز ہے، اس کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو۔ وہ یادگار حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ کہتے ہیں یہ رتبہ اسے ملا جسے مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ وہ لڑے، اکیلے لڑے، کسی کو سپورٹ نہیں لیا، کسی کو سپورٹ میں نہیں لیا، اکیلے لڑے۔ میرے بھائیوں، آج کے مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈر کر کے اور مر جاتے ہیں۔ راستے میں کوئی ایک انڈا پھینک دیا نا، انڈا پھینک دیا، اور لوگ پھینکتے بھی ہیں، راستے میں بیچ چوراہے میں انڈا ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھو لوگ اس کو دیکھ کے شاید کوئی ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتا ہو، اس انڈے سے اتنا ڈرنے لگتے۔ پتہ نہیں، ایمان کی کمزوری دیکھو، کسی پلیٹ میں کچھ کلر وغیرہ ڈال کے کھانا، اور پتہ نہیں اس میں گوبر کے لڈو بنا کر کے رکھ دیے۔ اب دیکھو لوگوں کا حال دیکھو، راستہ روک دیتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں ایسے۔ اہل ایمان والے ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اہل ایمان والے ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اس دین کی پیروی کرتے ہیں، وہ جس دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تب جا کر کے دین یہاں تک آیا ہے۔ جی سمجھ میں آیا نا؟ دین جو یہاں تک آیا ہے یہ معاملی بات نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ صرف نمازوں کی کچھ چند رکعتیں پڑھ لیے، سال بھر میں رمضان کی کچھ تراویحاں پڑھ لیے، نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر مضبوطی آنا، ہمارے ایمان ہمارے یقین کے اندر مضبوطی آنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کے لیے سب کچھ کھو دیے، نکل گئے، ہجرت کر گئے، کافی سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد دی، قربانی کرو، تیار ہو گئے، لوگوں کے ساتھ آپ کے لوگ جو آپ کے پیچھے دشمن تھے دشمنی میں ہو گئے، انگار میں ڈالے گئے، کہیں پر پیچھے موڑ کے نہیں دیکھے، یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کیا۔ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں اور ان کے قلب و جگر میں یہی تھی کہ میرا رب ہے، اور اسی یقین اور اسی ذمہ داری کی بنا پر اللہ اکبر، اللہ نے آگ کو بھی حکم دیا تھا کہ اے آگ میرے خلیل کو ایک بال بھی جل نہ پائے۔ لوگ دیکھتے گئے، لاکھوں کی تعداد میں
لاکھوں کی تعداد میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن وہ آگ میں ادھر ادھر چل رہے ہیں، لیکن ایک بال تک بھی باقی نہیں ہوا آپ کا۔ یہ ایمان کا، یقین کا، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کا ایک بہترین مظاہرہ ہے جو قرآن سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، اور قرآن سے ہمیں یہ سب ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے۔ یہاں پر اور ایک بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کا دینا اور اولاد کا ملنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر عورتیں یہ درگوں میں باباؤں کے پاس جا کے اولاد مانگتے ہیں نا، وہاں کیا ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اتنے بڑے موحد ہونے کے باوجود، اتنے بڑے موحد ہونے کے باوجود، اتنے بڑے موحد ہونے کے باوجود کتنے سال میں، جیسے کہ بتایا نا آپ کو، 87 سال میں اولاد ملی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ ابھی شادی ہوتی ہی نہیں، ابھی شادی ہوتی ہی نہیں، کچھ مہینوں کے بعد ویٹنگ میں آ جاتے ہیں۔ کہاں کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی میسج نہیں ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، کس وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اولاد اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ اور جو لوگ اولاد کے لیے در در کے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اولاد نہیں ملتی۔ اور جو لوگ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، یاد رکھیے وہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ بہت بڑا شرک ہے، اور ایسے مشرکوں کو پھر اللہ رب العالمین بخشنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے گئے، اللہ رب العالمین سے وارث مانگتے گئے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہر والدین، آپ لوگ بھی سن لو، جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی سن لیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو۔ کون سی اولاد مانگنا ہے؟ نیک اولاد۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ ایسی اولاد نہیں جو ماں باپ کو تھپڑ مارے، ماں باپ کو دھکے دے، ماں باپ کو گالیاں دے، ماں باپ کو گولی مارے، ماں باپ کو اسی طریقے سے ہاتھ سے اور لکڑی سے مارے۔ ایسی اولاد نہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، اور حدیث کے اندر آتا ہے جب شادی شدہ آدمی ہو تو دونوں مل کر کے نیک اولاد مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اتنا نیک اولاد دیا اللہ نے، اتنا نیک اولاد دیا کہ ذبح کرنے کے لیے بھی لے کے نکلے تو بھی نکل گئے۔ تم ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے جی؟ ایسا نہیں بولے۔ یہاں پر تو ایک چاکلیٹ اگر نہیں دلائے بچوں کو تو دوسرے دن تک روس کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے دن تک اگر 5 روپے مانگے اگر نہیں دیے، 10 روپے مانگے اگر نہیں دیے تو 24 گھنٹہ تک یاد رکھے گا وہ۔ کچھ کام اگر بول دیے تو الٹا مانگا، تم پیسے نہیں دیے نا، تم یہ نہیں دیے نا، ایسا۔ تو یہ ماں باپ نیک اولاد مانگنے کے ساتھ ساتھ اتنا نیک ہونی چاہیے اولاد کو
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو رشتہ اور جو کنیکشن تھا اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا گھٹ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ لوگ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے ہو، جی دنیا کو آپ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن انہی دونوں آنکھوں سے آپ دین کو دیکھو، قرآن کو دیکھو کہ ہمارا منہج کیا ہے، ہمارے فکر کیا ہے، ہمارے اسلاف سمجھتے نا، جو ہمارے بڑے لوگ تھے، جو گزرے ہوئے لوگ تھے، ان لوگوں کا کیا طریقہ کار رہا ہے۔ آپ لوگ نیک بن جاؤ گے، آپ لوگ ایمان والا بن جاؤ گے اور آپ کے یقین میں مضبوطی آتی۔ الحمدللہ۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم جب آگے چلتے ہیں تو اور ایک تذکرہ، وہاں پر بھی ایک بڑے پیغمبر کا تذکرہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ پتہ ہے آپ کو؟ اچھا آپ لوگ یہ بتا دو، ایک پیغمبر ایسے تھے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہ کون سا پیغمبر ہے؟ یونس علیہ السلام۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یونس ایک ہے، یونس علیہ السلام کے نام پر ایک سورت بھی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کہاں پر رہتے ہیں؟ پہاڑ پہ رہتے، پانی پہ؟ پہاڑ پر؟ پانی میں، جی۔ تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود وہاں پر بھی انہوں نے دعا کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، ذرا اس سے دعا کرا لیں گے، ذرا بڑے حضرت سے، اعلیٰ حضرت سے دعا کرا لیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا ڈائریکٹ، جیسے ہم لوگ گولی نگلتے ہیں نا، گولی کیپسول نگلتے ہیں نا، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ایک آزمائش تھی۔ وجہ کیا دیکھو یہاں پر، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ میں، ایک شہر نینوا بول کے ایک جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو فکس کر دیا، اے یونس تم یہاں کا پیغمبر ہے، یہاں کے لوگوں کو دیکھ ریکھ کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو تربیت دو۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں پر رہنا تھا، لیکن وہاں کے لوگ نہ سمجھ رہے ہیں، نہ ان کی بات کو مان رہے ہیں، نہ ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ ان کو کیا ہوا، غصہ آ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ارے یہاں پر رہ کے کیا فائدہ ہے، جو ہماری بات ہی نہیں سمجھتے ہیں، جو ہمارے بات کو مانتے نہیں، یہاں رہ کے کیا فائدہ ہے، یہ لوگ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو وہاں سے کیا ہوا، وہ نکل گئے۔ نکل جانے کے بعد جس راستے میں وہ جا رہے تھے، اس راستے میں ان کو سمندر میں کراس کرنا تھا۔ جس کشتی میں وہ بیٹھے، وہ کشتی کے اندر یہ آزمائش آئی کہ ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ حکم ہوا، اللہ نے کہا بھائی اس طریقے سے ہمارے نوبت آ گئی ہیں، اب یہاں سے اترنا پڑے گا۔ یونس علیہ السلام اترے، پانی میں چھلانگ مارے۔ یقیناً ادھر اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دے کر کے رکھا تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش تھی۔ مچھلی کو حکم دے کر کے رکھا تھا، وہ ڈائریکٹ مچھلی نے نگل لیا، مچھلی نے نگل لیا ڈائریکٹ۔ آپ سوچو، ایک تو پانی کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، دوسری رات کی اندھیری، تین اندھیریوں میں، تین لیئر کے اندر سے دعا کی، تین لیئر کے اندر سے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا جی؟ دعا قبول ہوئی۔ یہ مچھلی نے ہضم کر لیا؟ مچھلی نے ہضم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کو حکم دیا اور مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر آئے۔ انہوں نے دعا کی تھی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی غلطی کی اعتراف کرنے کے بعد اپنی غلطی کو مان لینے میں عزت ہے اور زندگی بھی مل جاتی ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کی اعتراف کر لیا، ایکسپٹ کر لیا. ایسا نہیں کہا میری مرغی کی ایک ہی ٹانگ، میری مرغی کی ایک ہی ٹانگ نہیں کہا. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کی اعتراف کی. کیا اعتراف کی؟ اے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے غلطی ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہو گیا، ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے اپنی غلطی کی اعتراف کی. اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر آ گئے. اور تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہیں کرتے تو مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے تھے قیامت تک، مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے تھے. انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے مچھلی کو حکم دیا، اگل دیے، باہر آ گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ دعا انبیاء نے اگر کی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی. آدم نے اللہ سے دعا کی. آدم سے غلطی ہوئی کہ نہیں؟ آدم سے غلطی ہوئی تو آدم نے کون سی دعا کی تھی؟ سوال آ گیا پھر آدم علیہ السلام کی دعا کون سی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خاسرین کے مطلب لاس. اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. یہاں بھی انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں بھی کہا ربنا ظلمنا. دیکھو اپنے آپ کو کہا میں ظلم کرنے والا ہوں. کوئی آدمی اس کو اعتراف کرے گا؟ ارے تو ظالم ہو گیا. مولوی صاحب ظالم بولے، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اعتراف نہیں ہوگا. بڑے بڑے پیغمبروں نے اپنے کاموں کے اوپر کہا اللہ میں ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا. غور کرو اس پوائنٹ کو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کی حیات کو دراز فرمائے. کہو آمین جی. جی تو کوئی بھی چیز ہے صرف اور صرف اپنے کام پر نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے نہیں. کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو بھی دوشی ٹھہراؤ، اپنے آپ کو بھی دوشی ٹھہراؤ. اگر آپ پاس نہیں ہوئے، کالج میں آپ کا اچھا نمبر نہیں آیا تو یہ آپ کی غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی نہیں ہے. آپ صحیح سے پڑھے نہیں، آپ کو یونیفارم دیا، کتابیں دیں، ساری چیزیں دیا. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کامیابی نہیں ملی آپ کو تو یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ اللہ سے دعائیں بھی نہیں کی. تو گویا کہ اپنے آپ میں اپنے کاموں پر انسان کہے اللہ میں نے ظلم کیا. ابراہیم اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا، یونس علیہ السلام نے بھی دعا کی. تو سارے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، چاہے وہ زکریا علیہ السلام ہو، یحییٰ علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. سارے پیغمبروں نے اللہ ہی سے دعائیں کی. ٹھیک ہے؟ اور آج ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ اے اللہ، ابھی دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں بھی لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اپنی عادتوں سے مجبور ہیں. سب دعا کرنے کے بعد وہ یہی کہتے ہیں لاسٹ میں، اللہ میری دعا فلاں کے صدقے اور طفیل سے قبول فرما. صدقے کی بوریا بستر دکھانے کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ یہی دعا کرتے ہیں میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کے صدقے سے قبول فرما.
اللہ رب العالمین کو دعا قبول کرنے کے لیے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کی بائی لگا کر کے نہیں، ڈائریکٹ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، ڈائریکٹ، بائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، کس بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ۔ سارے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ دعا کی۔ آدم علیہ السلام کا بھی دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھو، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا؟ نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ انبیاء کا ایک مشن ہے، انبیاء کا ایک مشن ہے کہ اللہ رب العالمین سے ان لوگوں نے دعا کی ہے، صرف خالص۔ تو یہ چیز زندگی میں سیکھو، یہ چیز زندگی کے اندر سیکھو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ سے پانی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ہم تو زمین کے اوپر ہیں جی، سمندر کے پانی میں نہیں ہیں، تو ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ قبول کرے گا کہ نہیں؟ سنانے کے لیے طریقہ چاہیے، سنانے کے لیے طریقہ چاہیے، اور سنانے کے طریقے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کی احساس ہونا چاہیے، اپنی غلطی کی احساس ہونے چاہیے۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو غلطیاں ہو چکی ہیں پہلے، اس غلطی کی بھی منشن کرو دعا میں کہ اللہ، میں نے فلاں دن فلاں رات میں فلاں کے ساتھ میں نے یہ غلطی کی تھی، اے اللہ اب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تو گویا کہ آپ سرنڈر ہو رہے ہیں جی۔ تو اللہ رب العالمین سے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کے جسم میں اور ان کے کیسا ہونا چاہیے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے تو ان کے جسم کے حال کیا ہوا ہوگا؟ بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، کچھ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال مدت کوئی فکس نہیں ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ رہے تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کسی کو کسی جگہ پہ رکھنا چاہے تو اسے کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ رہے وہاں پر اور پھر باہر آئے۔ کس نے ٹریٹمنٹ کیا؟ کون سے ڈاکٹر تھے اس وقت؟ کون سے حکیم اور کون سے طبیب تھے جو اس وقت ان کو ٹریٹمنٹ کرے، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ اگر آج کوئی غائب ہوا انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی تالاب میں اگر ڈوب گیا اور پھر اس کو کسی بھی طریقے سے نکال لیے تو پوری دنیا کے میڈیا والے وہاں پر پہنچ جاتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج تو حال تو ایسا ہے، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے کسی ظلم ستم کی وجہ سے تو اس کو بچانے سے پہلے اس کے منہ میں کیمرہ ڈالے گا کہ کیا ہوا، تو کیوں مر رہا، ذرا بتا کے مر، تاکہ یہ اچھالنا۔ بچانے کے لیے کوشش نہیں، تم مرنا ہے تو ٹھیک ہے تم مر، لیکن ہمارے کیمرے کے سامنے ذرا بتا دے۔ یہ حال ہے، الٹا ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ شعر میں کہا گیا ہے، شعر سن لو، الٹا ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سپر اسٹار بنتے ہو، معلوم ہے کون؟ کیمرہ والا، ارے بڑا دیکھیے آج تک والے فلاں والے ایسا جی، سرخی میں آنے کے واسطے، نام کمانے کے واسطے جی ایسے۔ لیکن بیچارہ جو دین کمانے کے واسطے، آخرت کمانے کے واسطے کچھ بھی نہیں، اس کو بچا دیتے، ایک روڈ پہ لا کے چھوڑ دیتے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ لوگوں کو بات؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کدو، جس کو لوکی کہتے ہیں، سوراکائی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر کیا ہوا، سمندر کے سائڈ میں ڈائریکٹ اب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو جسم میں سورج کی روشنی رہی تو تڑپتا آدمی نا۔ اب ایک چھوٹا بچہ ہے،
ابھی پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، اس کو سیدھے سیدھے دھوپ میں رکھ دو، 10 منٹ میں مر جائے گا وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کیسے 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 اس کی روشنی اور اس کی شعاعیں جو ہوتی ہیں اس کے جسم میں لگنے کے لیے ٹائم پکڑتا، کتنا اس کو ٹیمپریچر ہونا چاہیے، کتنا ہیٹ ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ ٹکتا۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے آیا تو ڈائریکٹ سورج کی روشنی اگر اس کے اوپر لگے تو جیے گا۔ تو مچھلی کو اللہ نے ایسی جگہ پہ ان کو جو ہے نگلنے کے لیے، باہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جہاں سے وہ دھیرے 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 ان کے جسم کے اندر ایک ایک چیز اس کے مناسب سے لگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ دعا سے انسان کی تقدیر بھی اور انسان کی وقت بھی بدل جاتی ہے۔ دعا سے تقدیر بھی اور وقت بھی سب بدل جاتے ہیں۔ اور دعا کی بہت بڑی طاقت ہے جی، دعا ایک بہت پاورفل چیز ہے۔ آپ لوگ کالج جاتے ہو، اسکول جاتے ہو نا، تو صرف خالی دن رات رگڑنے سے نہیں ہوتا، دعا بھی کرو۔ دعا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کالج میں جاتے وقت، اسکول جاتے وقت دعا کرو اللہ سے، آسانی کی دعا کرو، ہے نا، آسانی کے لیے دعا کرو۔ رب زدنی علما، یہ دعا کرو علم کے اضافے کے لیے۔ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی اسی طریقے سے آخرت کے دن کے لیے حساب میں آسانی کی دعا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ رب العالمین سے رحم و کرم کی دعا کرو، یا ارحم الراحمین دعا کرو۔ جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے دعا کرو، اس کے آسانی کے لیے، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دو، یا جنت میں جانے کے لیے اللہ آسان کر دو۔ تو دعا، اتنی دعائیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں بچے گا، یہاں تک کہ اتنی دعائیں ہیں آپ کو کھانے پینے کے ٹائم نہیں چہ جائے کہ اس کی بات اس کی بات کرنے کے، آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ سوتے سوتے بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ سوتے سوتے آدمی بھی دعا پڑھ کے سوتا ہے۔ کون سی دعا پڑھ کے سوتے جی؟ سونے کی دعا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی تعریف کرتا بندہ، اللہ کے نام لے کر کے سوتا ہوں، بس اللہ ہی کے نام کے ذریعے سے اٹھتا ہوں۔ اللہ تو تیری مہربانی سے ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے، ورنہ ہماری ہمت کیا تھی، ہماری طاقت کیا تھی کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں دعا، گھر میں داخل ہوتے ہیں دعا، مسجد کے اندر آئے دعا، مسجد سے باہر جا رہے ہیں دعا، کھانا کھا رہے ہیں دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں دعا، گاڑی سے اتر رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں دعا، نیچے اتر رہے ہیں دعا، ہر جگہ دعا۔ آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں دعا، آئینہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹہ آدمی کھڑے ہو کر کے کپڑے کا سیٹنگ فٹنگ سب کچھ دیکھتے کہ نہیں؟ دعا پڑھتے کبھی؟ ہر جگہ دعا۔ یہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ لوگ سیکھو اس بات کو، اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے ہو، اس لیے آپ جاتے وقت بھی دعا کرو، آتے وقت بھی دعا کرو، اپنے ایگزام میں آسانی کی دعا کرو، کیونکہ ہمارا ہتھیار وہی دعا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ مومن کے لیے سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو دعا سے ہمارے ہاتھ ہمارے دامن خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی طرف اپنے انبیاء کے ذریعہ سے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور انبیاء نے کس طریقے کے کام انجام دیے ہیں اور کن سے دعائیں کی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے منظر کو بھی بیان فرمایا ہے، قیامت کے منظر، قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کی ہولناکی،
اس دن لوگ کن کن حالتوں میں ہوں گے قیامت کے دن، اس کی پوزیشن کیا ہوگی قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے کیا ہوگا، مومنوں کے لیے کیا ہوگا جی، اور کس طریقے سے اس کو جہنم کے اندر جھونکا جائے گا، وہ سب ساری چیزیں بیان کی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو جنت کی سوال کرنی چاہیے اور جہنم سے بچنے کی سوال کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آگ سے بچنے کی، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب وہ مجرمین لوگ جو مجرم ہیں، مجرم بڑے بڑے گناہ گار ہیں جی، دنیا میں کسی کے سنے نہیں، کسی کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، کسی کو سنے بھی نہیں اور کسی کا سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، ایسے مجرم جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے تو ساری دادا گیری اور ساری اداکاری ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جس دن پہنچیں گے نا، سارے لوگوں کی دنیا کی جتنے بھی دادا گیری ہیں ایک سیکنڈ میں نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حکم ہوگا، لے کے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، جہنم میں لے کے جھونک دو لے جا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اس کو۔ جہنم کے قریب جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی، اللہ کے بندو تم آج یہاں پر جہنم کے دروازے کے پاس آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ کوئی پیغمبر نہیں آئے؟ کوئی مولوی صاحب نہیں آئے تھے تمہارے پاس بتانے کے واسطے؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا وہاں پر، کیا جواب دو گے بتاؤ؟ کوئی مولوی صاحب نہیں بتائے؟ ارے طاق راتیں آئیں، جمعہ آئے، اجتماعات ہوئی، کتنے سارے جلسے ہوئے، کتنے سارے اجتماعات ہوئی، کسی نے آپ کو نہیں بتایا تھا جنت اور جہنم کے بارے میں؟ کیا جواب دو گے؟ جواب تو یہی ہوگا نا کہ اللہ بتایا تو تھا لیکن ہم نے مانا نہیں، بتایا تو تھا لیکن ہم نے مانا نہیں۔ اگر سنے بھی دونوں کانوں سے تو سن کر کے اللہ اللہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ سوال کیا جائے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ مان لیں گے وہ؟ کافروں کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین کہے گا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، ڈالو لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو، اس کو جہنم کے اندر جھونک دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا متکبر تھا، سب سے بڑا پراؤڈ والا تھا، آج اس کو جہنم کے اندر لے جا کے جھونک دو۔ سمجھ رہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں؟ اس لیے دنیا کے جیسا آخرت کو مت سمجھو، وہاں کی پکڑ، وہاں کی جکڑ، وہاں کی رپس بڑی خطرناک ہے، بڑے ڈینجرس ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن وہیں پر متقی لوگ ہوں گے، بیچارے متقین ہوں گے، مومن ہوں گے، اہل ایمان والے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سے کہے گا، جاؤ اس کو جنت کے دروازے کے پاس لے کے جاؤ، جنت میں اس کو ڈال دو اللہ رب العالمین کے پاس۔ جیسے وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انہوں کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ اللہ کے بندے، آ جاؤ جی، آؤ جنت میں آ جاؤ، تمہارے لیے دیکھو یہ سب پورے قالینیں بچھے ہوئے ہیں، تمہارے لیے سارے سیٹیں پڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے لیے سب ساری چیزیں تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کہیں گے فرشتے، تمہارے کو سلام کریں گے، آ کر کے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم، سلام کریں گے آپ کو آ کر کے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو فرشتے ان کو سلام کریں گے، ہے کہ نہیں؟ فرشتے آ کے سلام کریں گے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ رب العالمین کہیں گے، جاؤ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر داخل کر دو، جنت میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ سب ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ثابت ہو رہی ہیں، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آؤ قرآن کی طرف، آؤ اس حقیقت کی طرف جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور یہ کسی کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کی باتیں ہیں، یہ سب ساری باتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اس لیے
ہم سب اگر ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں نہ لائے، ان باتوں کو اگر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ اور لاگو نہ کرے، تو اللہ نہ کرے کہیں نقصان اور خسارے میں بھی پڑنا پڑے گا۔ اس لیے میں یہاں پر رک کر کے دعائیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور آپ تمام بھائیوں کو میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ لوگ قرآن مجید کے ان پاروں کا یا ان صورتوں کا حصہ بنیے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ان صورتوں میں، ان پاروں میں ڈھونڈیے کہ اللہ ہمارا مقام کہاں ہے بتاؤ، اے اللہ ہمارا کیا ہے آخرت میں، اللہ اس کو بتاؤ۔ تو انشاءاللہ اس نگاہ سے اگر پڑھیں گے تو آپ کو اپنے آپ کو آپ قرآن میں پائیں گے، اپنے آپ کو قرآن میں پائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں اور آپ کو، سب کو، مسلمانوں کو، بچوں کو، خواتین کو، سب کو الہ العالمین جو بھی باتیں موٹے موٹے انداز میں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید کی جو بھی پیغام اور جو بھی باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو اس کا صحیح صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی مرے دم تک صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جو بھی خواتین یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں، میری بات ان تک بھی پہنچی ہیں، اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، ہماری جو ہے اسلامی خواتین کو یہاں آنے اور تراویح پڑھنے اور خلاصہ کلام میں شامل ہونے، اللہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جانے اور نہ جانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم تہہ دل سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے پوری طور سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو